باتیں علی گڑھ کی ایک نیا ایپیسوڈ لے کر لکھنؤ سے سید شعیب حاضر خدمت ہے، مگر انتہائی بوجھل من اور افسردہ دلی کے ساتھ۔ اس بار تاخیر بھی کچھ زیادہ ہی ہو گئی، اور وجہ تاخیر بھی کچھ ایسی ہے کہ بتاتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہمارے اپنے عرفان بھائی، جی آپ صحیح سمجھے، احمد عرفان علیق صاحب علی گڑھ کی داستان سناتے سناتے اسی ماہ یعنی 12 اگست کو ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ وہ داستان جس سے آپ سب بڑے شوق سے سن رہے تھے۔ یہاں ملتا رہے گا سوز و ساز آرزو برسوں، کیا ہے خون دل سے ایک قلندر نے وضو برسوں۔ انتقال سے 2 روز قبل فون آیا۔ اپنے مخصوص انداز میں بولے، شعیب میاں طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، بلڈ پریشر بہت لو ہے، اگلے ایپیسوڈ کی تیاری بھی ابھی مکمل نہیں ہے، بس 2-4 دن میں طبیعت ذرا بحال ہو تو کچھ کام کریں۔ کیا پتا تھا کہ اگلے ایپیسوڈ کے مرکزی کردار وہ خود بن جائیں گے۔ ہمارے عرفان بھائی ایک شاعر اور ادیب ہی نہیں بلکہ ایک تعلیم داں اور کارپوریٹ پروفیشنل بھی تھے۔ لکھنوی تہذیب کی جیتی جاگتی مثال، بولیں تو ایسا لگے کہ گویا پھول جھڑ رہے ہوں۔ خوش پوشاک، نفاست پسند اور باوقار شخصیت، اتنی خوبیوں کے مالک کے بیان سے باہر۔ 1 مارچ سن 1953 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور 12 اگست سن 2020 کو دنیائے فانی کو خیر باد کہہ کر سرزمین لکھنؤ میں پیوند خاک ہوئے۔ عرفان بھائی کا ددھیالی تعلق ضلع ہردوئی کے قصبہ ملاواں اور ننہالی تعلق لکھنؤ کے مشہور و معروف صنعتی گھرانے احمد حسین دلدار حسین سے تھا۔ عرفان بھائی مرحوم نے اپنی اسکولی تعلیم لکھنؤ سے حاصل کی، جہاں وہ چوک کے محلہ ٹکسال واقع مولانا عتیق میاں کے مدرسے و مدرسہ فرقانیہ کے علاوہ شیعہ کالج، حسین آباد انٹر کالج اور گورنمنٹ جبلی انٹر کالج کے طالب علم رہے، اور اس کے بعد علی گڑھ پہنچ گئے، جہاں سے انہوں نے سن 72 میں BCom کی ڈگری حاصل کی۔ میک ڈونلڈ ہاسٹل کی اقامتی زندگی کو انہوں نے بھرپور انجوائے کیا، اور ادب یعنی لٹریچر سے اپنا ربط بھی برقرار رکھا۔ سن 70 میں ان کو بیسٹ رائٹر اور بیسٹ اسپیکر کا ایوارڈ ملا۔ سن 71 میں وہ علی گڑھ میگزین کے ایڈیٹر بھی رہے۔ عرفان بھائی کے علی گڑھ کے قیام سے متعلق کچھ دلچسپ باتیں بھی سن لیجئے۔ دکھنے میں انتہائی سنجیدہ عرفان بھائی کا مزاج کتنا شوق و چلبلا تھا، اس کا انکشاف ہم کو ابھی چند ماہ قبل ہوا، جب باتیں علی گڑھ کی کا سلسلہ شروع ہوا یوں کہ چند ایپیسوڈ وائرل ہونے کے بعد ہمارے قریبی عزیز کا جدہ سے فون آیا، جو عرفان بھائی کے بھی سینئر تھے۔ انہوں نے عرفان بھائی کی علی گڑھ میں کی گئی ایک ایکٹیویٹی بیان کی۔ ہم نے عرفان بھائی کو وہ قصہ سنایا تو بہت ہنسے اور کہنے لگے کہ اب جب راز کھل ہی گیا ہے تو ایک قصہ اور سن لیجئے۔ عرفان بھائی ڈبل سیٹڈ کمرے میں رہتے تھے، جہاں ایک ریسرچ اسکالر ان کے پارٹنر تھے، جو ظاہر سی بات ہے کہ ان سے سینئر تھے۔ سینئر صاحب کی عادت تھی رات کو دودھ پی کر سونے کی۔ وہ دودھ منگایا کرتے تھے جو ابال کر کھڑکی پر رکھ دیا جایا کرتا تھا۔ عرفان بھائی کو البتہ اس بات کی اجازت تھی کہ وہ چائے کے لیے تھوڑا بہت دودھ لے سکتے ہیں۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ سینئر صاحب جب شام کو واپس آتے تو ان کو دودھ کا برتن خالی ملتا۔ وہ عرفان بھائی کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے،
لیکن عرفان بھائی کی قسموں پر بھروسہ کر کے مطمئن ہو گئے، مگر یہ فکر دونوں کو لاحق ہو گئی کہ بالآخر یہ دودھ پی کون جاتا ہے۔ کھڑکی میں جالی لگے ہونے کی وجہ سے بلی بھی نہیں آ سکتی۔ جب یہ سلسلہ نہیں رکا تو عرفان بھائی نے اپنے روم پارٹنر سے کہا کہ آج شام کو جب وہ باہر جائیں تو ان کو اندر ہی بند کر دیں اور باہر سے تالا ڈال دیں۔ عرفان بھائی نے روم کی بتی بجھا کر اپنے آپ کو مقفل کر لیا اور بے صبری سے آنے والے مہمان کا انتظار کرنے لگے۔ چند لمحوں کے بعد دیکھتے ہیں کہ کھڑکی کی جالی کے ایک چھوٹے سے سوراخ سے پتلا سا پائپ اندر آتا ہے تو سیدھا دودھ کے برتن میں پہنچتا ہے اور ذرا سی دیر میں دودھ ختم اور پائپ بھی واپس غائب۔ اس طرح چوری چھپے دودھ پینے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا ایک ہاسٹل فیلو ہی تھا۔ رات کو سینئر صاحب واپس کمرے پر آتے ہیں۔ عرفان بھائی ان کو رودات سناتے ہیں۔ سینئر صاحب محظوظ ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کل سے دودھ رکھنے کی جگہ بدل دیں گے۔ عرفان بھائی اس بات سے متفق نہیں ہوتے اور کہتے ہیں بس ایک دن اور رک جائیے۔ اگلے دن کہیں سے جمال گوٹے کا انتظام کر کے دودھ میں ملا دیتے ہیں۔ چوری چھپے دودھ پینے والا اپنی عادت سے مجبور، اور پھر جو ہوتا ہے وہ بیان نہ بھی کیا جائے تو تصور میں ہی آپ اس کا لطف لے سکتے ہیں۔ عرفان بھائی ملازمت کے سلسلے میں ایک طویل عرصے تک سعودی عرب میں مقیم رہے۔ لپٹن ایکسپورٹ سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ وہاں مقیم علیگ دوستوں نے عرفان لپٹن کے نام سے نوازا۔ ترقی کرتے ہوئے یونی لیور میں اہم عہدے حاصل کیے۔ سن 2000 میں وطن عزیز واپس لوٹے اور اپنی زندگی سماجی و ادبی خدمات کے لیے وقف کر دی۔ سرکاری و غیر سرکاری غیر نفع بخش یعنی نان پرائیویٹ انیشیٹو سے جڑے رہے، جن کا مقصد سماج کے محروم طبقات کی بہبودی کے لیے کام کرنا تھا۔ 2005 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن لکھنؤ کے اعزازی یعنی آنریری سیکریٹری کے منصب پر فائز رہے۔ موجودہ ایسوسی ایشن کی کاروان ادب مہم کے کنوینر تا دم حیات رہے۔ ان کی کنوینرشپ میں متعدد پروگرام ہوئے جس میں اسرار الحق مجاز، حسرت موہانی، جوش ملی آبادی، رشید احمد صدیقی اور علی سردار جعفری وغیرہ جیسے ممتاز ایلیگیرینز پر سیمینارز کا انعقاد بھی شامل ہے۔ عرفان بھائی نے انڈیا اسلامک سینٹر نئی دہلی میں جنرل مینیجر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں اور 2006 سے سن 2008 تک ایسوسیٹڈ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری یو پی کے بورڈ ممبر رہے۔ سن 2010 میں مولانا آزاد انسٹیٹیوٹ آف ہیومینٹیز، سائنس، ٹیکنالوجی اینڈ الائیڈ انسٹیٹیوشنز محمود آباد کے ڈائریکٹر بنائے گئے اور تا زندگی اس عہدے پر فائز رہے۔ ان کی تمام تحریریں نظم و نثر مختلف اخبارات و رسائل میں شائع ہوئیں، جن کی ایک طویل فہرست ہے۔ باتیں علی گڑھ کی کا سلسلہ انہی کی تحریک پر اور ان کی زیر سرپرستی شروع ہوا۔ ان کی اس ٹیم میں عاطف حنیف اور خاکسار شامل ہیں۔ افسوس صد افسوس، ہم نے اپنے کپتان کو بہت جلد کھو دیا۔ مدتوں زیست بناتی ہے حقائق کے طلسم، موت ایک آن میں افسانہ بنا دیتی ہے۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم عرفان بھائی کی مغفرت فرمائے، اسما بھابھی اور ان کے بیٹوں سبیح، طالب اور سارم کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام عرفان بھائی کی ایک مختصر مگر خوبصورت نظم کے ساتھ جسے پیش کر رہی ہیں حنا جعفری۔ یہی زندگی کا ہے سلسلہ، جو نہ مل سکا وہی آرزو،
جسے پا لیا وہی جستجو، وہ جو چاہ تھی کسی اور کی، وہ خلش بھی دل سے نکل گئی۔ نہ میں دور ہوں نہ قریب ہوں، تجھے کیا بتاؤں کہاں پہ ہوں۔ میں جہاں پہ جا کے ٹھہر گیا، اسی رہ گزر کا نصیب ہوں۔ جو تھے ہم سفر وہ بچھڑ گئے، جو تھے راہبر وہ بھٹک گئے، مجھے منزلوں کی خبر کہاں، کسی کارواں کا غبار ہوں، جو ہوا کے دوش پہ بجھ گیا، اسی شام غم کا چراغ ہوں۔